مولاي صل وسلم دائما. آج 11 ربیع الاول ہے اور جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول حضور نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ فرمائیے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن خود کرے۔ اب اللہ کا فضل کسے کہا گیا؟ یہ اسلام بھی ہے، رحمت یہ بھی قرآن ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرار دیا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور یہاں کا ارشاد ہوا آپ کہیے جب اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اور حضور علیہ السلام کو قرآن نے اللہ کا بہت بڑا فضل قرار دیا۔ دوسرا فرمایا جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اللہ کی رحمت قرآن بھی ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے قرآن نازل کیا، اور قرآن شریف میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی، جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو قرآن کی تفسیر جو قرآن نے کی ہے اس کے مطابق نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل کبیر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھی دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس بنا پر اگر کوئی جائز حد میں رہ کر خوشی کرتا ہے، اور وہ جائز حد کیا ہے؟ وہ ڈھول نہیں بجاتا، وہ دھوم دھڑکے نہیں کرتا، وہ نچ نچیا نہیں کرتا، عورتیں سوشل میڈیا پہ آ کے نعتیں نہیں سناتی، یہ خرافات سے پاک اگر حضور کا ذکر خیر ہو تو اس سے بہتر مجلس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی مجلس میں غیر شرعی حرکات ہو رہی ہوں، جس میں نچ نچیا ہو رہا ہو، جس میں مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہو، تو ایسی کوئی بھی مجلس ہو، ایسی کوئی بھی محفل ہو، اس میں خیر سے زیادہ شر پایا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں جانا، ایسی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے۔ اب غلط فہمیاں بہت زیادہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لوگ مکالمہ نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، سنی سنائی پر ہی عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ محفل میلاد شریف کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں عام ہیں۔ کسی کو کہا جائے کہ محفل میلاد ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہاں پہ کوئی شرک ہونا شروع ہو گیا ہے، یا یہاں بدعت کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ لیکن ان سے کہا جائے سیرت النبی کانفرنس ہے تو سارے آ جائیں گے، حالانکہ سیرت کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنا، اور میلاد میں بھی حضور کی زندگی ہی بیان کی جاتی ہے۔ مجلس ایک ہی ہوتی ہے، سیرت النبی نام رکھنے سے وہ جائز ہو گئی اور میلاد نام رکھنے سے ناجائز کیسے ہو گئی؟ اب میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے؟ اس مسجد میں آج 11ویں محفل میلاد تھی صبح کے وقت، اور ہم نے اس میں کیا کیا؟ ایک تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، اس کے بعد میں نے شمائل ترمذی کا درس دیا، اس کے بعد ذکر خدا ہوا اور دعائے خیر ہو گئی، شراب کے نوافل پڑھے گئے، کسی صاحب نے لنگر کا اہتمام کیا، کھانے کا کیا تو تقسیم ہو گیا۔ یہ تھا میلاد۔ اب ہماری کوئی بھی محفل ہوتی ہے
جس کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت، پھر نعت، پھر خطاب، اس کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام اور دعائے خیر، آخر میں کھانا ہو تو وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 لوازم ہیں کہ جن کی موجودگی میں کوئی بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہ 6 کی 6 چیزیں یا تو اللہ کی سنت ہے، یا مصطفیٰ کی سنت ہے، یا فرشتوں کی سنت ہے، یا مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ، اور یہ لفاظی نہیں ہے کہ بات کر کے میں نکل گیا کہ بھئی حضرت صاحب بات کر گئے لیکن دلیل کوئی نہیں، حوالہ کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن پاک پڑھنا، یہ حضور کی سنت ہے، اور قرآن سننا یہ رب کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوبہ، قم اللیل، اٹھنا، رات ہو گئی ہے۔ حالانکہ رات تو سونے کے لیے ہوتی ہے، مگر یہاں جگایا جا رہا ہے، قم اللیل، اٹھ جا، رات ہو گئی ہے، الا قلیلا، چونکہ سردیوں کی رات ہے، جاڑوں کا موسم ہے، لمبی راتیں ہیں، محبوب بھی پھر اپنا ہے، محبوب تھوڑی دیر کے، لمبی رات کے لیے نہیں، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نصفہ، تھوڑی، کتنی تھوڑی؟ محبوب آدھی رات کر لو، آدھی رات سو جاؤ، آدھی رات ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب آدھی بھی زیادہ نہ ہو جائے، اب انقص منہ قلیلا، محبوب آدھی سے بھی کم کر لو۔ اب آدھی سے کم کتنی کم ہو؟ فرمایا او زد علیہ، محبوب تیری مرضی، جتنی مرضی کر لو۔ مولا کرنا کیا ہے؟ جاڑوں کا موسم ہے، سونے کا وقت ہے، سارا جگ سو رہا ہے تو محبوب بھی سو رہا ہے۔ اب رات کے وقت حضور کو اٹھایا جا رہا ہے، مصلی پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محبوب کبھی آدھی رات کر لو، کبھی پونی رات کر لو، کبھی آدھی سے کم، کبھی آدھی سے زیادہ۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا رتل القرآن ترتیلا، محبوب پیارے قرآن سنا، آج ہم نے تیرا قرآن سننا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا یہ حضور کی سنت ٹھہرا، اور قرآن سننا یہ پروردگار کی سنت ٹھہرا۔ تو محفل میلاد میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد نعت شریف ہوتی ہے۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ کلام کی کئی قسمیں ہیں، ایک نعت ہوتی ہے، ایک حمد ہے، ایک منقبت ہے، ایک قصیدہ ہے، ایک نظم ہے، ایک غزل ہے، پھر اس کے بعد رباعیاں ہیں، پھر اس کے بعد مسدس ہے، پھر مخمس، کئی اس کی قسمیں ہیں۔ حمد کہتے ہیں پروردگار کی تعریف کرنا، نعت کہتے ہیں اب مصطفیٰ کی تعریف کرنے۔ نعت کا مطلق مطلب ہے تعریف کرنا۔ عرف میں رائج ہو گیا ہے کہ نعت کا لفظ بولا جائے تو مطلب یہ ہوگا یہ مصطفیٰ کی تعریف اب سنائے گا۔ نعت پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھنا یعنی کہ مصطفیٰ کی تعریف کرنا، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ مصطفیٰ کی اپنی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جا بجا تعریفیں کی۔ ایک جگہ ارشاد ہوا والضحیٰ واللیل اذا سجا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں اس کے کئی مطلب ہیں۔ والضحیٰ کا ایک مطلب یہ ہے محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلفوں کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی۔ اسی طرح ارشاد ہوا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے تجھے یکتا پایا۔ یتیم کہتے ہیں وہ جو اکیلا ہو، یعنی تیرے جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا، فآوا، ہم نے تجھے اپنا بنا لیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے انقریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے، تو کیا رب محبوب کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اس کے بعد مصطفیٰ نے اپنی تعریف خود بھی کی ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا من انا، اے صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ عرض کرنے لگے انت محمد الرسول اللہ، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ذاتی حیثیت کیا ہے، میرا نسب کیا ہے؟ حضرت امام بخاری نے حضور کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک بیان کیا،
جب صحابہ نے حضور سے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے کہا میری ذاتی حیثیت کیا ہے، یہ تو اللہ نے انعام کیا کہ مجھے رسول بنایا ہے۔ اب ہوا کیا تھا، سرکار کی ایک باندی تھی، اس کا نام تھا بریرہ، وہ آپ کے کام کاج کرتی تھی۔ تو کسی شخص نے کہہ دیا تو کیا سمجھتی ہے رسول کے گھر تو کام کرتی ہے، تجھے یہ نوکری کو فائدہ دے گی؟ اس نے یہ بات سنی تو گھر آئی، یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آپ کی نوکری فائدہ کوئی نہیں دے گی۔ جلال میں آ گئے، آپ نے منبر بچھایا، صحابہ کو جمع کر لیا، فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ عرض کرنے لگے آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا وہ تو اللہ نے انعام کیا ہے، میری ذاتی حیثیت کیا ہے؟ اب حضور کا سلسلہ نسب حضرت بخاری نے حضرت عدنان تک بیان کیا، کہا انت محمد بن عبداللہ، آپ محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن اسماعیل بن ابراہیم۔ یا رسول اللہ معمولی ہستی نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے۔ حضور نے فرمایا تم نے سنا میں عام بندہ نہیں ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، اپنے والد ابراہیم کی دعا کا صلہ ہوں، و بشارت عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے بوقت ولادت دیکھا کہ ان سے ایسا نور نکلا کہ ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے جو کہتے ہو میری نوکری فائدہ نہیں دے گی، میری نسبت اور غلامی فائدہ نہیں دے گی؟ خدا کی قسم کل حشر کا دن ہوگا، سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر میں آؤں گا، اپنی زلفوں سے گرد میں جھاڑوں گا، اور اللہ مجھے لوائے حمد عطا کرے گا۔ میرے جھنڈے کے سائے تلے حضرت ابو البشر آدم بھی کھڑے ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ میرے جھنڈے کے سائے تلے جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ میرے جھنڈے کے سائے تلے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانے والے جناب عیسیٰ بھی ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت مشکات شرح مشکات میں لکھا ہے، یا رسول اللہ فخر کی بات تو ہے، بڑے بڑے انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں فخر نہیں کرتا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں سرکار نے سچ کہا، حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، دیگر انبیاء کے لیے فخر کی بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ تو حضور نے فرمایا سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، پھر میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ مجھے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد فاشفع تشفع، محمد اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، آج تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منبر شریف پہ لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہو، جنہیں کوئی نہیں وہاں پوچھے گا حشر کے دیہاڑے میں بھی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے جو کہتے ہیں میری نوکری میری شفاعت فائدہ نہیں دے گی؟ حضور کی تعریف اللہ نے بھی فرمائی ہے، حضور نے خود بھی کی ہے، حضور کے جملہ صحابہ مصطفیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مشہور تو حضرت حسان بن ثابت ہے، ایک اور حدیث جس کو امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور حضرت کعب بن زہیر یہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کی مذمت میں شاعری لکھا کرتا تھا، تو حضور کو نا میری شاعری سے تکلیف بہت ہوتی تھی، کسی نے بات کی وہ تو ختم ہو گئی، شاعری کی وہ تو چلتی رہی، کسی نے ادھر سے سنائی کسی نے ادھر سے سنائی۔ تو ایک دن میں نے دل میں سوچا کہ ایسے ہی تو ان کی مذمت کرتا ہے، بلا وجہ تو ان کے خلاف ہوا پڑا ہے، ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ جب یہ خیال گزرا، نیت باندھی میں جاؤں گا کلمہ پڑھوں گا مسلمان ہو جاؤں۔ یہ کعب بن زہیر کہہ رہے، کہا کہ تذبذب میں رہا، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، حضور ہجرت فرما کے مدینہ شریف آ گئے، پھر سوچ بچار میں رہا، ایک دن رختے سفر باندھا، مدینہ منورہ آ گیا، یہاں میرا کوئی جاننے والا تھا، اس کے ہاں فروکش ہوا، مجھے وہ کہنے لگا کعب کیسے آئے؟ تو کعب کہتے ہیں میں نے کہا میں حضور کے پاس جاؤں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ میں بلا وجہ انہیں ستاتا رہا، آج مجھے احساس ندامت ہے۔ کہنے لگا یہاں وہ طاقت میں ہے، پاور میں ہے، ایسے نہ ہو تیرا سر قلم کر دے۔ تو کعب کہنے لگے میں نے سنا ہے اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ تو جانوروں پہ بھی رحم کرتے ہیں، میں تو پھر انسان ہوں۔
کہنے لگا اچھا پھر بھی خیال کرنا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. خیال کیا کرنا تھا؟ ایک اس نے رومال پہنا ہوا تھا وہی اس نے لپیٹ لیا, صرف آنکھ نظر آنے لگی. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. اب اس کی یہ مشکوک حالت دیکھ کر کہ چہرہ چھپایا ہے, سرکار دو عالم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. تو کون ہے اور اس انداز سے کیوں آیا؟ کہنے لگا جی یہ نہ پوچھیے, مجھے چند سوالوں کے جواب دیجئے. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ تو حضور نے فرمایا نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے ایک دفعہ بھی معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اللہ ضرور بھی ضرور اسے جنت الفردوس عطا کرے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اگر گناہ گار ہوا تو سزا بھگت کے پھر جنت جائے گا, لیکن جنت پھر اللہ ضرور دے گا. آپ نے فرمایا اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو کلمہ شریف میں اتنی پاور ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل. کہنے لگا اگر کوئی اسلام کو اذیتیں پہنچاتا رہا, اسلام کی مذمت میں شعر و شاعری کرتا رہا ہو, کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کہنے لگا اچھا یہ بتائیے اگر کوئی آپ کی مذمت میں شعر کہتا رہا, کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ حضور وجد میں آئے, فرمایا ہاں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا, یہاں تک کہ اگر آج کعب جیسا بدبخت آ جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. جب اس نے یہ سنا کہ آج تو دریائے رحمت جوش میں ہے, امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی, تو امام حاکم کہتے ہیں جب اس نے یہ سنا تو اس نے اپنا چہرہ کھول دیا. آپ نے دیکھا یہ تو کعب ہے, بدبختوں کا بدبخت ہے, پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. فرمایا تو یہاں کیسے؟ ساری زندگی ہماری مذمت میں شعر و شاعری کرتا رہا, کیا منہ لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ معافی کا خواستگار ہو, یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی مذمت میں شعر کہتا رہا ہوں, آج آپ کی نعت لکھ کے لایا. آپ نے فرمایا کمال ہے, وہ بندہ جو ساری زندگی ہمیں اذیتیں دیتا رہا آج ہماری تعریف کرنے آیا. اچھا چلو سناؤ تو ذرا سنے وہ زبان جو انگارے نکالتی تھی پھول برساتی ہے تو کیسی نظر آتی. اب اس نے حضور کی نعت سنانی شروع کی. طویل قصیدہ ہے. بانت سعاد فقلب اليوم متبول متیم اسرها لم يفد مقبول ان الرسول لنور يستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا, جائے گا تو قتل کر دیں گے, بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی, بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے, لیکن ان الرسول لنور یستضاء به, بے شک رسول تو ایسا نور ہے جس سے کائنات میں روشنیاں بانٹی جاتی. اللہ کی ایسی تلوار ہے جب دشمنان اسلام پہ چلتی ہے تو قلع کما کر دیتی. جب حضور نے یہ شعر سنا کہ یہ کیا کہہ رہا, ان الرسول لنور, بے شک رسول تو نور ہے جس سے روشنیاں بانٹی جاتی. حضور پھر وجد میں آ گئے. کالی چادر پہنی تھی, کالی کملی اتاری اور کعب کی جانب پھینکی, لے کعب اتنا اچھا شعر سنانے پہ میں اللہ کا نبی تجھے انعام عطا کر رہا ہوں. نعت شریف پڑھنا یہ حضور کی اپنی سنت بھی ہے, مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت بھی. اس کے بعد محفل میلاد میں ہوتا کیا, تلاوت ہوئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں ہیں, پتہ نہیں میلاد کے جلسے میں یہ شرک کے اڈے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, ہم نے 11 محفلیں کی ہیں, یہ احباب تشریف فرما ہیں, گواہ ہیں, کیا کیا ہے. تلاوت ہوئی, اور تلاوت کرنا مصطفیٰ کی سنت, تلاوت سننا یہ رب کی سنت. نعت ہوئی, نعت کہنا یعنی مصطفیٰ کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت, مصطفیٰ کی اپنی سنت, مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت. اس کے بعد خطاب ہوتا ہے, بیان ہوتا ہے. حضور کی جتنی حدیثیں ہیں یہ حضور کے خطبات ہی کا تو مجموعہ ہے, حضور کے خطابات ہیں. اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اب صلاۃ و سلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں. کھڑے ہو کے پڑھنا کو نہ فرض ہے نہ واجب ہے, بیٹھ کے پڑھ لیجئے. بحریہ ٹاؤن میں پہلے صلاۃ و سلام نہیں ہوتا تھا, تو ملک ریاض صاحب سے بعض لوگوں نے کہا جی صلاۃ و سلام پڑھا جائے. انہوں نے کہا جی صلاۃ و سلام ہو. اب وہاں بیٹھ جاتے ہیں لوگ سارے, حلقہ بناتے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ وہاں کی مساجد میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے. اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ شاید شرک ہے. حالانکہ ہم ترانہ نہیں پڑھتے, قومی ترانہ نہیں سنتے, کھڑے ہو کے سنتے ہیں کہ بیٹھ کے سنتے ہیں؟ کھڑے ہو کے سنتے ہیں. تو شرک تو نہ ہوا, اس لیے کہ ترانے کی تعظیم ہے. ترانہ ملک کے لیے ہے. جب ملک کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے, جس کے صدقے اللہ نے یہ ملک عطا کیا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا.
پھر دلیل کیا ہے؟ شرعی دلیل. یہ تو ایک عقلی دلیل ہو گئی. شرعی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. اب سارے فرشتے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اصول عربی کا یہ ہے، گرامر نحو یہ کہتی ہے جب جمع مضاف ہو جائے تو کلیت کا فائدہ دیتی. ملائکہ یہ ملک کی جمع، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ملائکہ جملہ فرشتے، اور ہو ضمیر کی طرف جب مضاف ہو گیا، اب قاعدہ یہ ہے اس میں سارے فرشتے شامل ہوں گے. کوئی ایک فرشتہ بھی درود پڑھنے سے پیچھے نہیں رہتا. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں. اب فرشتے کرتے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حاملین عرش ہیں، عرش پکڑے کھڑے ہوئے. کچھ ایسے ہیں جو سیاحین فی الارض، زمین میں سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حالت رکوع میں رہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں رہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حالت قیام میں رہتے ہیں. تو جو اللہ کا عرش پکڑے کھڑے، جو زمین میں چل پھر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ اور سارے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. جب سارے درود پڑھ رہے ہیں، جو عرش پکڑے کھڑے ہیں وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، جو چل رہے ہیں وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی کھڑے ہو کے حضور کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ دراصل فرشتوں کی سنت کو زندہ کرنے والا. یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. یہ کون سا دین آ گیا جس میں سرکار کی تعظیم کو شرک قرار دیے جانے لگا؟ ایک مسلمان کو مشرک کہنا، ایک مسلمان کو کہنا کہ بھئی یہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے. میلاد منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندہ شرک کا کلا کما کر رہا ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا اور مخلوق پیدا ہوتی ہے. میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا. حضور پیدا ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، خالق تو کوئی نہیں ہے. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی ولادت شریف کا تذکرہ ہو، آپ کی صورت طیبہ کا ذکر ہو، تاکہ دل میں وہ جو محبت کی شمع بجھ رہی ہے وہ روشن ہو جائے. اور تیسرا، حضور کی سیرت طیبہ کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. میلاد شریف یعنی کہ سالگرہ میں جب بندہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ بھی لے کے آتا ہے. خالی ہاتھ تو سالگرہ پہ جانا یہ ویسے ہی معیوب ہے. تو میلاد شریف حضور کا ہے. حضور کے میلاد شریف پہ جب بندہ آئے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آئے. مہذب دنیا میں ایک رواج ہے، وہ آنے سے پہلے فون کر دیتے ہیں جی ہم نے آنا تو ہے، تحفہ بھی لے کے آنا ہے، اتنا ہمارا بجٹ ہے، بتائیے کیا لے کے آئیں. اور بتا بھی دیا جاتا ہے کہ حضور والا یہ پسند ہے یہ لے آئیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شے پسند ہے؟ خالی ہاتھ آنا نہیں چاہیے، اور چیز وہ لانی چاہیے جو دوسرے کو پسند ہو، نہ کہ گھر سے کوئی چیزیں نکالی اور پرانی پکڑا دی، بعد میں بات کرنے کا موقع ملے. تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ حضور سے خود پوچھ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. اگر میلاد شریف کی کوئی مجلس میں آئے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے، حضور کی سنن خدا کی پیروی نہ کرے، تو اس کا یہ آنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں. سرکار کی صورت سے پیار کیے جائے، سرکار کی سیرت پہ عمل کیا جائے، یہی حقیقی میلاد ہے.